ہم جب کمیونیکیشن کے بارے میں ٹریننگس وغیرہ کرواتے ہیں یا پھر جب بھی کبھی گفتگو ہوتی ہے اس کے اوپر، تو ایک ہم میتھڈ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ از ونڈ شیلڈ وائپر میتھڈ، کہ ایک اسپیکر کو، ایک بولنے والے کو، ایک مقرر کو کیسا ہونا چاہیے کہ جب وہ ایک نشست میں بیٹھ کر بات کرے تو اس میں بیٹھے تمام لوگوں پر اس کی باتوں کا اثر ہو، وہ تمام لوگوں کی اٹینشن گین کر لے. تو اس کو کیا وہ چیزیں اپلائی کرنی چاہیے، کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر روایتیں بھی ہوں، قصے کہانی بھی ہوں، لاجیکل اسپیکٹ پہ بھی باتیں ہوں، اور اس کی تاریخ پہ بہت اچھی گرپ ہو. تو جب میں ان تمام فیکٹرز کو دیکھتا ہوں تو یقیناً مفتی عاصم صدیقی صاحب میرے مائنڈ میں سامنے بالکل ان کا چہرہ نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ جس انداز سے یہ گفتگو کرتے ہیں، جس انداز سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جس انداز سے یہ باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ایز اٹ از ان کی باتیں کنوے ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ وہ ان باتوں سے مستفیض ہوتے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ مفتی صاحب آپ پلیز نشست پر آئیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ادارہ تسلیمیات کے مؤسس اعلیٰ جناب محمد تسلیم رضا صاحب کو، کہ جنہوں نے اتنی محنت کی، ایک ٹیم تیار کی. یقیناً جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ساری ٹیم کا کام ہے، تو ٹیم بنانا اور ٹیم سے کام لینا یہ بھی ایک بہت بڑے حصے کی بات ہے، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف بلانے والا وہ کرنے والے کی ہی طرح ہے. تو جس نے اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے خیر کی کام کی طرف لگا دیا تو وہ سارے کا سارا جھرنا جہاں سے بھی بہہ کے آئے وہ اسی مین مرکز میں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً جیسا کہ درود و سلام کا کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا اہتمام یہ کبھی چھوٹا تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے افراد کم ہوتے ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، ورنہ وہ کم افراد کے اوپر بھی جتنے فرشتے جو ہے وہ ثریا تک اور اس سے آگے سدرہ تک ان کے اوپر پروں کا سائبہ کیے ہوتے ہیں. تو اس اجتماع کی نورانیت اور انفرادیت ایسی ہے کہ جس زمین پر وہ ذکر کیا جاتا ہے وہ زمین بھی اپنے پڑوس والے ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے کہ دیکھو مجھ پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ کام کبھی بھی چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا کہ یہ سکون دوام ہے، گوشہ درود و سلام ہے. تو اس لیے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہمہ وقت درود و سلام بھیجنا چاہیے. اور درود و سلام جو ہے یہ انسان کا رہبر اعظم ہے، کیونکہ اس وقت اس دنیا میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو امتحان میں ہے ہی ہے، جس کے پاس کچھ ہے وہ اس سے بڑے امتحان میں ہے. جو جاہل ہے وہ تو اپنے جہل کی مصیبت میں ہے، لیکن جس کے پاس یہ جہل نہیں ہے، علم ہے، وہ اس سے بڑے امتحان میں ہے. اور وہ اس کا امتحان ہے کہ اہم اور وہم، ان دو چیزوں کے درمیان اس کا امتحان ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اہم کیا ہے اور وہم کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے تسلیم بھائی کو اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ یہ وہم کو چھوڑ کے اہم کی طرف راغب ہے. اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا پیغام ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو فکری طور پر ان کی فکر پراگندہ ہو گئی، وہ شعور کے اعتبار سے بھٹک گئے، انہیں سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، ان کے اخلاق کی درستگی کے لیے مختلف حوالے سے ٹریننگز، یہ سارے کی ساری وہی ہیں کہ جو لوگوں کو وہم سے نکال کے اہم کی طرف لے جانے والی ہے. تو اس میں ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے جس طرح سے کام کیا سب کا شکریہ. اور پھر یہ کہ جتنا یہ بھی شکر ادا کرتے جائیں گے یہ کام کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ شکر ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے
کہ میں اس کو بڑھا دوں گا. اور اللہ کا بڑھانا صرف کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہمہ جہت بڑھوتری اللہ کی طرف سے اسی کام کو ملتی ہے جس کی جڑ میں صبر کا پانی دیا جاتا ہے. صبر کا پانی نہ دیا جائے تو وہ جو بھی کام ہوگا وہ خاردار ہوگا، باردار نہیں ہوگا، اس کو پھل نہیں آئے گا. پھل اسی کو آئے گا جسے صبر کا پانی دیا جائے گا، جسے شکر کا پانی دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس راہ میں اس ادارے کے مؤسس کی مزید رہنمائی فرمائے اور تمام آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور انہیں رجال کار عطا فرمائے، وہ کہ جو اس کام کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.